حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اتنا مرعوب ہوئے کہ سوال نہ کر سکے۔ تب ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ، ہر تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جواب دیا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں تمہیں اس کی علامات بتا دیتا ہوں۔ جب دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے، گونگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی علامت میں سے ہے۔ جب دیکھو کہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے اونچی سے اونچی عمارت بنانے میں باہم مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ غیب کی 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے ارحام میں کیا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین میں فوت ہوگا۔ سورت کے آخر تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس واپس لاؤ، تو وہ انہیں نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل تھے، انہوں نے چاہا کہ تم نہیں پوچھ رہے تو تم دین سیکھ لو، انہوں نے آ کر تمہاری طرف سے سوال کیا۔